اے اللہ امام شافعی کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے جب سے امام شافعی رحمۃ اللہ کے سامنے شاگردی کی، میں نے کوئی نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ ابن حنبل کی نوعمر بیٹی عرصے سے اپنے باپ کا یہ عمل دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ بات انتہائی حیرت کا باعث تھی کہ اس کے والد، جن کی زندگی غیر معمولی طور پر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہے اور جن کے دن علم حدیث کی تدریس و ترویج میں اور راتیں رب کے حضور گریہ و زاری میں گزرتی ہیں، ان دو مشاغل کے علاوہ اس کے والد کو کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں، تو آخر امام شافعی کس درجے کے عبادت گزار انسان ہوں گے کہ جس کے لیے اس کے والد ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ امام شافعی ان دنوں قاہرہ میں قیام پذیر تھے، جبکہ ابن حنبل بغداد سے قاہرہ کا فاصلہ سینکڑوں میل کا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے امام شافعی کی زیارت کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ انہی دنوں ابن حنبل کو امام شافعی کا پیغام آیا کہ میں بغداد آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بغداد میں ایک محدث کے علم میں ایک حدیث ہے اور میں ان سے براہ راست حدیث کی سماعت کے لیے بغداد آنا چاہتا ہوں۔ ان بزرگوں کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس عالم فانی سے کوچ نہ کر جائیں۔ امام شافعی نے لکھا تھا کہ ان کا قیام احمد بن حنبل کے گھر پر ہوگا۔ اپنے استاد کی آمد کا انتظار جہاں احمد بن حنبل کے لیے باعث اضطراب تھا، وہاں ان کی بیٹی کا امام شافعی کی زیارت کا اشتیاق بھی دیدنی تھا کہ وہ دیکھے کہ آخر امام شافعی میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ اس کے والد ہر نماز میں ان کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر امام شافعی کا بغداد میں نزول ہوا اور وہ احمد بن حنبل کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ احمد بن حنبل نے بیٹی کو خصوصی ہدایات دیں کہ وہ مہمان کا خاص خیال رکھیں تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ بیٹی تو خود اس بات کی متمنی تھی کہ قریب سے امام شافعی کو دیکھے کہ وہ کس پائے کے عبادت گزار اور اللہ والے ہیں۔ شام کو امام شافعی دسترخوان پر بیٹھے تو بچی نے اس بات کا دھیان رکھا کہ وہ کھانا کتنا کھاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے والد ہمیشہ تھوڑا کھانا کھاتے تھے۔ اس نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ اللہ والے بہت تھوڑا کھاتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امام شافعی نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ نماز عشاء امام شافعی نے مسجد میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ پڑھی۔ واپس آ کر آرام کے غرض سے بستر پر دراز ہو گئے۔ بنت احمد وقفے وقفے سے اپنے والد کے کمرے کا جائزہ لیتی رہیں کہ اس کے والد تو مصلی پہ کھڑے رب کے حضور مناجات اور گریہ زاری میں مصروف ہیں، جبکہ امام شافعی بستر پر دراز ہیں۔ اسے خیال ہوا کہ شاید آج سفر کی تھکن کے باعث سوئے ہیں، تہجد میں اٹھیں گے، لیکن امام شافعی تہجد پہ بھی نہیں اٹھے۔ فجر کی اذان ہوئی لیکن وہ بیدار نہیں ہوئے۔ جب اس کے والد نماز فجر کے لیے مسجد جانے لگے تو انہوں نے آواز دی، شیخ صاحب جماعت تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام شافعی نے چادر اتار پھینکی اور بغیر وضو کیے ابن حنبل کے ساتھ مسجد کی طرف چل دیے۔ وضو کا پانی جو ان کے لیے رکھا گیا تھا جوں کا توں ہی رکھا رہا۔ بنت احمد حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، میرے والد کے یہ استاد کیسے ہیں کہ رات کو کھانا بھی خوب کھایا اور ساری رات سوئے رہے اور صبح بغیر وضو کے مسجد چلے گئے۔ اعمال اور اشغال میں تو یہ کسی عام آدمی کی سطح سے بلند نظر نہیں آتے۔ آخر میرے والد ان کے کس عمل کی وجہ سے ان کے گرویدہ ہیں کہ ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ نماز فجر کے بعد احمد بن حنبل مسجد میں بیٹھے ذکر و اذکار میں مصروف رہے اور سورج نکلنے کے بعد عشاء کے نوافل ادا کر کے گھر لوٹے، جبکہ امام شافعی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہی گھر واپس آ گئے تھے اور بستر پر دراز تھے۔ جب انہیں ناشتے پر بلایا گیا تو وہ ناشتے کے لیے آ کر بیٹھ گئے۔ بنت احمد سوچ رہی تھی کہ آخر یہ واقعی بزرگ ہیں تو ان کے اندر یہ باتیں کیوں ہیں، اور اگر ان کے اندر یہ باتیں ہیں تو پھر یہ بزرگ کس طرح کے ہیں۔ ناشتے پر امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے پوچھا کہ شیخ صاحب رات کیسی گزری؟ امام شافعی نے جواب دیا، رات تو اللہ کے فضل و کرم سے آرام سے گزر گئی، لیکن میں سویا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے حیرت سے وجہ پوچھی تو کہا کہ رات جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر مقروض آدمی تنگ حال ہو تو اسے اس کی خوشحالی تک مہلت دے دو۔
امام شافعی کہنے لگے، اس آیت مبارکہ کو سن کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس آیت سے تو اسلام کا قانون افلاس اخذ ہوتا ہے۔ پھر میں نے مزید غور کیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس قانون افلاس کی بنیاد اخلاقی اصول پر ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے تو یہ حکم بھی نکلتا ہے۔ اس کے بعد خیال آیا کہ اس سے تو یہ فلاں قانونی شک بھی نکلتی ہے۔ امام شافعی نے اس آیت سے اخذ ہونے والے سینکڑوں مسائل بتانے شروع کر دیے اور بیان کرتے گئے اور احمد بن حنبل سنتے چلے گئے۔ جب میں 108ویں مسئلے پر پہنچا تو تم نے مجھے نماز فجر کے لیے آواز دے دی۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی جامد اور ساکت سنے جا رہی تھی۔ اسے اب معلوم ہوا کہ امام شافعی کی ایک رات اس کے والد کی ہزاروں راتوں پر بھاری ہے، اس لیے کہ اس کے والد کی عبادت کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، جبکہ امام شافعی کی کاوشیں پوری امت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہیں۔ لیکن بنت احمد کے ذہن میں ایک سوال اب بھی سر اٹھائے کھڑا تھا، یہ اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے والد نے امام شافعی سے پوچھا، آپ کا سفر کیسا رہا؟ انہوں نے جواب دیا، سفر میں تھوڑی سی پریشانی رہی، اس لیے کہ جب میں قاہرہ سے روانہ ہوا تو میرے پاس 13 دینار کی جو تھیلی تھی وہ راستے میں گم ہو گئی۔ اب میرے پاس 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ قاہرہ واپس چلا جاؤں اور دوبارہ زیادہ سفر کا انتظام کر کے آؤں، اور اس صورت میں قافلہ چھوٹ جاتا اور جس محدث کی خدمت میں پہنچنا مقصود تھا وہ چراغ سحری ہے، نامعلوم کب یہ چراغ گل ہو جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے دوسری صورت پر عمل کرنے کی ترجیح دی۔ پھر کہنے لگے، میرے قافلے کے ساتھیوں نے میری بہت عزت اور خدمت کی، لیکن مجھے ان کی آمدنی کے جائز ہونے پر شرح صدر حاصل نہ تھا۔ اس صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب انسان کی جان پر بن جائے تو مشکوک آمدنی میں سے صرف بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے تیسرے چوتھے دن ان سے بقدر ضرورت کھانا قبول کیا اور پورے سفر میں ایک مرتبہ بھی شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھا سکا۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے دسترخوان پر مجھے حلال اور جائز آمدنی کا کھانا ملا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ رزق حلال میں خاص نور ہوتا ہے، جس کا اندازہ دسترخوان پر بیٹھتے ہی ہو جاتا ہے۔ آج تمہارے دسترخوان پر مجھے جتنا نور نظر آیا اتنا کسی دسترخوان پر کبھی نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے آج نور سے پورا استفادہ کیا۔ یہ سن کر بچی کے دل میں امام شافعی کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے جو چراغ روشن کیے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اس سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ بجھا سکے گی نہ جن کو آندھی چراغ، ویسے جلا چلے